پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ قاہرہ صاحب، ایک جو خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کا معاملہ ہے، جیسے ہم نے شروع میں نے اپنے انٹرو میں بھی سر ذکر کیا، اب وہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی رکاوٹ ہے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے، تو سر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ حساس معاملہ ہے، اور یہ جو موقف ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر بھی ہم آپریشن جاری رکھیں گے، تو پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ پھر صوبائی خود مختاری جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ آپریشن تو ابھی بھی جاری ہے جی، آپ بھی روز سن رہے ہیں، میں بھی روز سن رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کا موقف اپنی جگہ، نیشنلی قومی سلامتی کا ایشو جو ہے وہ پالیسی کی بنیاد پہ اس پہ کمپرومائز تو نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ معاملہ ایجیٹیٹ ہوگا تو پھر اس پہ بات کر لیں گے، لیکن یہ بات بہرحال اہم ہے، اور وہاں پہ آپریشن اس وقت ہو رہے ہیں، اور اس میں سی ٹی ڈی بھی شامل ہے اور باقی ایجنسیز بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہو رہے ہیں۔ کل بھی آپریشن ہوئے ہیں، آج بھی ہوئے ہیں۔ یہ الگ اچھا، بات لیکن ہے کہ قاہرہ جو صاحب پی یہ ٹی آئی کے چیف منسٹر ہیں، پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کو جب گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا اور ان کو لایا گیا آفریدی صاحب کو، تو اس وقت ان کو مینڈیٹ ہی یہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے آپریشن رکوانا ہے، اور انہوں نے تصادم جو ہے اس کو آگے بڑھا کے ڈیڈ لاک کریٹ کرنے ہیں، جو گنڈا پور صاحب ان کے خیال میں نہیں کر پائے تھے۔ حالانکہ انہوں نے بڑی بھرپور کوششیں کی تھی، لیکن موجودہ چیف منسٹر جو ہیں ان کو تو یہ مینڈیٹ ملا تھا اوپن۔ اب وہ کتنا سیٹسفائی کر سکے ہیں اپنی شیڈول کو، یہ الگ بات ہے۔ لیکن سر یہ جو پھر ملاقاتوں کا معاملہ ہے خان صاحب کے ساتھ، چاہے وہ فیملی ہو یا وکلا ہو، اس حوالے سے جو حکومت کا موقف ہے کہ آپ ایفیڈیوٹ جمع کروا دیں، آپ کا سر بڑا واضح موقف ہے سیاسی قیدیوں کے حوالے سے، ملاقاتوں کے حوالے سے، آپ نے خود صحبتیں برداشت کی ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کے موقف کو انڈورس کرتے ہیں کہ سر کم سے کم فیملی کو جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ملنے دیا جائے؟ دیکھیے، سیاسی قیدی ہوتے ڈیٹینشن میں، کنوکشن کی صورت میں، سزا ہو جانے کی صورت میں، عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اگر کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے تو وہ سیاسی قیدی نہیں رہتا۔ دوسری بات، ٹھیک ہے، خان صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، ہونی چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فیملی کو اجازت دی گئی، فیملی کا بھی ایک مسئلہ ہے، ایک یا دو بندوں کو اجازت ہے، اب وہ اپنے ساتھ 6 بندے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں سارے ملیں گے۔ اس کو قانون اجازت نہیں دیتا، جیل کی جو انتظامیہ ہے وہ اجازت نہیں دیتی، اور اسی طرح ان کے وکلاء ملتے ہیں، وکلاء کو ملنے سے تو کوئی نہیں روک رہا۔ خان صاحب عدالت میں جاتے ہیں تو اب میڈیا والے بھی ملتے ہیں، وہ کون سی ایسی بات ہے جو خان صاحب میڈیا والوں کے ساتھ نہیں کرتے اور اندر کر لیں گے جا کے؟ وہ تو 100 رستے ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کے فیملی کو، کیونکہ اب خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سربراہ نہیں ہیں، اب وہ پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی محبت ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں، اور کوئی کنوکٹڈ بندہ کسی جماعت کا جی کہہ رہے صاحب کو ان سے محبت ہے تو اپنی جگہ، وہاں جا کے ملاقاتوں کے سلسلے میں تو قانون چلے گا، اور قانون کی نظر میں اگر ان کی فیملی کے ایک یا دو لوگوں کو اجازت ہے اور اس کے علاوہ لوگ جانا چاہیں گے تو قانون الاؤ نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح ان کے وکلاء ملتے تھے اور ملتے ہیں، ان کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ میرا نہیں خیال کہ بیرسٹر گوہر صاحب یا علی ظفر صاحب ان سے ملنا چاہیں تو ان کو نہ ملنے دیا جائے۔ فیملی کے اوپر جو اعتراض اٹھایا گیا یا قدغن لگائی گئی، وجہ بھی بتائی گئی تھی ساتھ حکومت کی طرف سے، کہ فیملی نے جب ملاقات کی تو یہ طے کر کے کہ جی کوئی سیاسی گفتگو ہم نہیں کریں گے، سیاسی وہاں پہ اس ملاقات کے بعد ہم سیاست نہیں کریں گے، لیکن جو ہی وہ ملاقات ختم ہوئی ٹھیک ہے، اس کے بعد فوری طور پہ جو خبریں چلی اور اس کا جو صورتحال بنی وہ حکومت کے لیے بھی امبیرسنگ تھا، لہٰذا وہ آئندہ ملاقات کے لیے راضی نہیں ہو رہے کہ جی آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا آپ وہ کرتے ہیں، تو اس صورتحال کچھ ایسی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن قاہرہ صاحب جیسے سر آپ نے علی ظفر صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب کا نام لیا، تو اب بیرسٹر گوہر صاحب تو سر اڈیالہ جیل جاتے ہیں، وہاں سے حال ہی میں انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ ہمیں ملاقات کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے، تو سر ملاقات تو ان کی بھی نہیں ہو رہی، وہ تو وہاں پہ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی۔ جس دن بیرسٹر گوہر صاحب نے اپنی ملاقات کے لیے اور اپنے ساتھ اپنے ساتھی ایک دو وکلاء کے جا کے کنسلٹیشن کی بات کی، ان کو میرا ایمان ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو اجازت دے دی جائے گی،
لیکن جب ان کے ساتھ سیاسی لوگ جاتے ہیں، چیف منسٹر جاتے ہیں، باقی لوگ جاتے ہیں، تو قانون کی نظر میں کیونکہ خان صاحب آپ کسی جماعت کے عہدیدار نہیں ہیں، لہٰذا ان کو جماعتی ملاقاتوں کی اجازت دینا قانون کی منشا کے خلاف ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اب بیرسٹر بالکل صاحب اگر چاہیں کہ خود ملنا تو رکاوٹ نہیں پڑے گی میرا خیال میں، لیکن اپنے ساتھ وہ ایک جتھا لے کے جانا چاہیں گے تو پھر تو قانون اجازت نہیں دیتا۔ ہاں قاہرہ صاحب، یہ حال ہی میں آپ نے قومی ڈائیلاگ جو کمیٹی ہے اس کی ایک آپ کہیں اے پی سی کہیں یا ان کا ایک اہم اجلاس کہیں جس میں مختلف سیاسی جماعتوں نے شرکت کی، فواد چودھری صاحب ہو گئے، عمران اسماعیل صاحب ہو گئے، محمود مولوی صاحب ہو گئے، وہ سر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھیں، اور ان کا ایک مطالبہ ہے کہ جو کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں ان کو رہا کیا جائے، شاہ محمود قریشی صاحب کو پے رول پر رہا کیا جائے تاکہ وہ مذاکرات کے معاملے کو آگے بڑھا سکیں۔ آپ اس جو یہ نکتہ ہے فواد چودھری صاحب کا، سر آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیے، چوہدری صاحب کی بات تو انہی سے پوچھیے، وہ زیادہ بہتر اس کو ایکسپلین کریں گے۔ میں تو صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ایک ایسا ڈائیلاگ جس میں پیپلز پارٹی نہ ہو، مسلم لیگ نہ ہو، پی ٹی آئی نہ ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب نہ ہو، اسی طرح جو باقی لوگ ہیں مین سٹریم جماعتیں ہیں وہ نہ ہو، تو وہ ڈائیلاگ کہاں رہ گیا؟ ہاں، ان کی ایک اچھی خواہش ہو سکتی ہے، وہ اللہ کرے ان کی خواہش پوری ہو، کیونکہ جو اس وقت یہ دوست ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا ہی حصہ تھے۔ یہ پی ٹی آئی کی تشدد کی پالیسیوں بالکل کے خلاف یا جیسے بھی انہوں نے جماعت چھوڑنے کا، سیاست چھوڑنے کا یا جماعت چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اب وہ اپنی جگہ دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، یہ پالیٹکس ہے، بالکل وہ کوشش کرنی چاہیے، کرنے کا حق ہے ان کو، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان جماعتوں، بڑی جماعتوں کی عدم موجودگی کے باوجود وہاں پہ کوئی کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ ہو پائے گا۔ اچھا قاہرہ صاحب، سر اگر مختصراً آخر میں ذریعے بتا دیں کہ سندھ کے اندر جو سہیل آفریدی صاحب گئے، ویلکم کیا گیا آپ کی جماعت کی جانب سے، لیکن وہ جو اب الزامات پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں کہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، کنٹینرز لگائے گئے، سر یہ کس حد تک ان کا موقف درست ہے؟ وہ کہیں گے کیا گیا، میں کہوں گا نہیں کیا گیا، وہ کہیں گے گرفتاریاں ہوئیں، میں کہوں گا نہیں ہوئیں، لہٰذا ہم دونوں کو چھوڑیے، سارے کراچی کی فوٹیج میڈیا کے پاس موجود ہے، آپ کوئی فوٹیج چلا دیجئے جہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی بیریئر لگا کے ان کو روکا ہے، جہاں پہ پولیس نے ان کو روکا ہے، جہاں پہ ان کا کوئی کارکن گرفتار ہوا ہے۔ ہاں، اگر کارکن پولیس پہ پتھراؤ کر کے پولیس کو زخمی کریں گے تو پولیس ان کو پھول تو پیش نہیں کرے گی، پھر ایک اور صورتحال ہے۔ لہٰذا اب ان کو جلسہ کرنے کی اجازت تھی مزار قائد پہ، وہ سڑک پہ کرنا چاہتے تھے، یہ طے تھا کہ سڑک پہ جلسہ نہیں ہوگا۔ اب اس کو اگر وہ پولیس گردی کہے تو میڈیا دکھا دے، اگر میڈیا دکھا دے تو ہم مان لیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔